اتنی قیمتی چیز ہے نا دودھ، اتنی زبردست چیز ہے، لوگ دودھ کی قدر نہیں کرتے حقیقت میں. اب بات چل پڑی ہے تو بتا دوں، تین طرح سے دودھ کی ناقدری ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، 3 طرح سے. پہلی ناقدری، دودھ کو بوائل کیا جاتا ہے، تازہ دودھ نہیں پیا جاتا، یہ ناقدری ہے. آپ کو قدرت نے جس انداز میں دودھ دیا ہے نا اسی میں پیو. بوائل کر کے اس کی جو اجزائے ترکیبی ہے نا اس کو چینج بولو نا نہیں کرو. ہمارے نبی نے، میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے زندگی میں کبھی دودھ ابال کے پیا ہو. ڈاکٹر کو اعتراض ہوگا، یہاں کوئی ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، کیسے مشورے دے رہا ہے، جراثیم پلا رہا ہے ہم کو. تو دودھ جب نکلتا ہے اس میں جراثیم نہیں ہوتے، بعد میں پھر جراثیم آتے ہیں اس کے اندر، جب رکھا رہے گا تو جرمز بھی آتے ہیں. تو نکالو پی جاؤ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمارے نبی کیسے دودھ پیتے تھے؟ ادھر بکری سے دودھ نکالا، اونٹنی سے دودھ نکالا، صحابی آپ کے سامنے لائے، آپ نے اس کو پی لیا. پھر دودھ بنتا ہے، سمجھتے ہو؟ نہ پینے سے بہتر ہے ابلا ہوا پی لو. تو ایسا نہیں کہ وہ بوائل دودھ چھوڑ دیں، لیکن جو فائدہ کچے دودھ میں ہے تازہ، یہ تجربہ کیے کہ لیبارٹری ٹیسٹ نہیں بتا رہا میں آپ کو، یہ مشاہدہ ہے، کر کے دیکھو پتہ چلے گا. بوائل دودھ آسانی سے ہضم نہیں ہوتا. کچا تازہ دودھ جو گرم گرم تھنوں سے نکلتا ہے پی جاؤ فوراً نکال کے. لیکن وہ کون کرے گا؟ ایکچولی بکری پالنی پڑتی ہے، گائے بھینس، اور ایکچولی یہ تو مرو پھر. جو خدا نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ تم استعمال نہیں کر رہے. ہاں میں بتا رہا ہوں دودھ میں 3 کیا کرتے ہیں انسان، دودھ کے ساتھ 3 ظلم ہوتے ہیں. ایک کم درجے کا ظلم ہے کہ بوائل کر لیتے ہیں اس کو، تازہ نہیں، وہ اگر تازہ نہیں ہو تو پھر بوائل کرنا پڑے گا آپ کو. یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایسا نہ ہو یہ گوالے جو دودھ دے رہے ہیں یہ کچا پینا شروع کر دیں. ان کو تو پتہ نہیں مینڈک نکال چھلنی سے کیا کیا نکالا جاتا ہے، لال بیگ اور مینڈک سب نکل کے ہمارے پاس آتا ہے. یہ جب چھانا جاتا ہے نا تو کچرا تو ہلکی چیز ہے، آپ سمجھتے اس میں یہ اس لیے چھانتے ہیں کہ تاکہ کچرا نکل جائے. یہ آپ کی حماقت ہے بھائی، میں حیران ہو رہا ہوں آپ کو. آپ مجھے بتاؤ یہ جو گوالے دودھ چھان کے دیتے ہیں کیا کچرا نکال کے؟ یہ مینڈک، لال بیگ، مکوڑے، گوبر، جو گائے کے پیشاب کی چھینٹیں جو گائے بھینس جب پیشاب کرتی ہے نا، اور اپنا بھی پسینہ ہوتا ہے ان کا اس میں گوالوں کا، کیونکہ اتنی بھینسوں کا دودھ نکال کے اپنا پسینہ وسینہ. تو اس کے لیے بوائل کیے بغیر پیا نا تو پھر مر گئے. وہ تو بوائل. تو پہلا دودھ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ وہ کیسے پیا جائے؟ تازہ. یہ پہلی بات ہے. نمبر 2، دوسرا ظلم کیا ہو رہا ہے؟ پتی ڈال دیتے ہیں دودھ کو، دودھ پتی بنا دیتے ہیں، دودھ کا کیا ہو گیا؟ بیڑا غرق. تیسری ناانصافی، جو سب سے بڑی ناانصافی ہے، لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم صبح 1 گلاس دودھ پیتے ہیں. پیتے کب ہیں؟ جب 2 پراٹھوں سے پیٹ بھر چکا ہوتا ہے ان کا. جب 2 پراٹھے کھا کے پیٹ ان کا کیا ہو چکا ہے؟ بولو، بھر چکا ہے. تو اتنا پھوڑنے کے پہ دودھ کا اثر نہیں ہوتا. وہ تھوڑا بہت فائدہ ہوگا وہ تو تباہی ہے. ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے. کیا پورا کھانا کھانے کے بعد پھر آخر میں 1 گلاس دودھ کا یا دودھ پیتے تھے؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں نبی کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب شدید بھوک لگتی تھی نا تو بعض دفعہ پیٹ بھرنے کے لیے دودھ پیا جاتا تھا. کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا ٹائٹ، تو معدہ آپ کا ہر چیز کو بدن کا جز بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایسی کنڈیشن میں جب دودھ آنتوں میں جاتا ہے تو معدہ اسے بھرپور طریقے سے جذب کر کے ہڈیوں میں پہنچاتا ہے. آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی، بال گرو کریں گے. تو دودھ بذات خود ایک خوراک ہے. رات کو دودھ اس وقت پیو جب کھانا نہ کھاؤ رات کو، پھر 1 گلاس دودھ پی کے سو جاؤ، یا صبح بہت ہلکا ناشتہ کر کے پھر 1 گلاس دودھ پیو. اور بھوک کے وقت آپ دودھ پیو گے نا تازہ، ایسا ہضم ہوگا کہ بہترین آپ کو صحت بھی بنے گی، بہت طاقت بھی آئے گی جسم میں، آپ کی اسکن اچھی ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے بال گرو کرنا شروع کریں گے، ہڈیاں مضبوط ہونا. بہت ایسی چیز ہے، میڈیکل سائنس اور حکیم بھی بتاتے ہیں، ڈاکٹر بھی، کہ اس سے بہتر اللہ نے غذا پیدا نہیں کی ہے. اس میں سب کچھ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 6 مہینے بچہ صرف دودھ پیتا ہے اور ساری چیزیں گرو کرتی ہیں، اس کی ہر چیز
परफेक्ट होती है उसकी. इसका मतलब सब कुछ अल्लाह ने किस में रख दिया, दूध में रख दिया. हाँ उसके बाद उसको अनाज भी चाहिए, तो सारा दिन दूध नहीं है, लेकिन इस तरह से तो दूध पिएगे. और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनकी 99 साल उम्र हुई, वो 3-3, 4-4 किलो दूध पीते थे, लेकिन वो ऐसे पीते थे कि आदत डाली, आहिस्ता 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 आदत डाली. फिर वॉकिंग भी कर रहे हैं, जॉगिंग भी कर रहे हैं, जो भी उनकी एक्टिविटी है, मेहनत मजदूरी, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आदत पड़ती है तो 4-4 किलो, 3-3, 4-4 किलो भी. वो थे बड़े लहीम शहीम, आप नहीं 3 किलो कहीं पी लें तो इतनी जगह ही नहीं है, जाएगा कहाँ वो. तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पीते थे, जैसे मिसाल मिलती है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से बेताब थे, तो दूध का एक प्याला आया. हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सब सहाबा भूखे थे, सबको भूख लग रही थी. तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे ये नबी ने मुझे हुक्म दिया कि सबको पिलाओ. तो फरमाते हैं एक प्याला देख के मुझे ख्याल हुआ कि मेरी बारी में तो 2 घूंट भी नहीं आएंगे, और सब शदीद भूख की हालत में. तो हज़रत अबू हुरैरा ने पिलाना शुरू किया. नबी का मोजज़ा था, उसमें बरकत हुई. वो दूध का प्याला ख़त्म होने का नाम ले ही नहीं रहा. सब ने सैर होके पिया. फिर नबी ने हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया पियो, ये बिल्कुल खाली पेट हैं, जब शदीद भूख से निढाल हो रहे हैं, और उस वक्त क्या पिया जा रहा है, दूध. आपने हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया पियो, फरमाते मैंने पिया. फरमाया और पियो. बार बार पिलाने के बाद हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि क़द शबिअतु, मैं सैर हो चुका हूँ, मज़ीद पीने की गुंजाइश नहीं है. अब समझ में आया दूध कैसे पिया जाता है? नहीं आ रहा मेरा ख्याल है समझ में. वो पराठे खा के थोड़ी बैठे हुए थे, ये बिरयानी और बर्गर खा के, फिर तो वो तबाही है. गैस बनाएगा, पता नहीं जो धमाके होंगे वो आप खुद उसके ज़िम्मेदार हैं. उसका ना गवाला ज़िम्मेदार है, ना भैंस ज़िम्मेदार है. वही लोग कहते हैं ना दूध पी के पता नहीं कि धमाके शुरू हो जाते हैं. तो तभी सहाबा किराम की सेहतें थी. उनकी तो इतनी खुराकें नहीं थी. आज प्रोटीन के लिए क्या क्या, फिर मल्टीविटामिन कैप्सूल भी लिए जा रहे हैं, टैबलेट भी ली जा रही हैं, सिरप भी पिए जा रहे हैं. वो तो कुछ भी नहीं पीते थे. इतने सेहतमंद, इतनी ज़बरदस्त उनकी जो है वो एक्टिविटीज़ होती थी, और ऐसा उनकी जान होती थी. क्या है, खजूर खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और जौ, और तो कुछ चौथी चीज़. कभी अनार खा लिया, वो भी गरीबों को मुयस्सर नहीं था. कभी अंगूर खा लिया, वो भी अमीर लोग नहीं खाते थे. 3 चीज़ें, खजूर, अनाज में जौ, ये जो जौ की रोटी है ना, ये अनाज में ये खा रहे हैं. कार्बोहाइड्रेट की जो कमी है ना, कार्ब की, वो खजूर से और किससे हो रही है, जौ से हो रही है. बाकी सारे प्रोटीन उनको कहाँ से मिल रहे हैं, दूध से मिल रहे हैं. और थोड़ी बहुत जो गंदम में और खजूर में रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, मिनरल्स जो मिल रहे हैं उनको वो सारे खजूर से मिल रहे हैं. आयरन वायरन, ये इस टाइप की जितनी चीज़ें हैं ना, तो बस ये 3 चीज़ें खा रहे हैं फिटफाट. लेकिन जब अच्छा, हमें सीरत में ये भी मिलता है सहाबा की, कभी उन्होंने दूध बतौर खाने के खाया है. दूध में कुछ मिलाया नहीं है, कुछ भी नहीं मिलाया, खाली दूध. हत्ता कि एक रिवायत में आता है कि नबी को दूध में शहद मिला के पेश किया गया, आपने मना कर दिया. मना करने की वजह ये थी कि मुझे दुनिया से रग़बत नहीं है, ये तो बहुत ही खूबसूरत मशरूब हो गया ना, तो दुनिया से बेरग़बती की वजह से कि 2 चीज़ें मिला के नहीं पीऊँगा मैं. जायज़ है दूध में शहद मिला के, फ़ायदेमंद भी है, लेकिन हमारे नबी ने बहरहाल एक रिवायत के मुताबिक नहीं पिया कि खाली दूध या सिर्फ शहद, दोनों का कम्बिनेशन नहीं. तो हम देखते हैं सहाबा की सीरत में भूख लग रही है तो मुकम्मल दूध से पेट भरा है बस, और कुछ बोलो नहीं. आज कोई ऐसा करता है? बोलते क्यों नहीं करता भाई, ये कैसे हो सकता है खाली दूध से पेट भर ले. दूसरा हमें ये भी मिलता है कि सहाबा कराम ने भूख के वक्त सिर्फ खजूर खाया पेट भर के. पेट भरने से मुराद वो वाला तोंद भरना नहीं जो हम लोग भर रहे होते हैं. उनका पेट भरना भी हमारे हिसाब से बहुत कम था, यानी जिसको वो समझते थे कि बहुत खा लिया. तो वो जो सैर होते थे खजूरों से, इसकी भी हदीस में मिसाल मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से शदीद परेशान हुए, घर से निकले, रास्ते में हज़रत अबू बकर मिले, वो भी भूख से शदीद परेशान, और खाने को कुछ है नहीं. हज़रत उमर मिले, वो भी भूख से शदीद परेशान. ये तीनों सहाबा गए, तो एक सहाबी के जब बाग था उसमें गए, तो उन्होंने जब इनको देखा तो फरमाया कि इतना, उनका खजूरों का बागात थे उनके, फरमाया अल्लाह की कसम आज मुझसे बेहतर मेज़बान इस कायनात में कोई नहीं है, और आपसे बेहतर मेहमान इस कायनात में, यानी कोई मेहमान किसी के घर आया हो ना,
تو کچھ معزز ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو آج سے پہلے بھی, آج کے بعد بھی اتنے معزز مہمان کسی کو اللہ نے نہیں دیے ہوں گے. بھائی سید الانبیاء اور ابو بکر اور عمر, اور کہا کہ اپنے فخر میں کہا کہ مجھ سے بہتر اس پوری زمین پہ آج کوئی میزبان بھی نہیں ہے جس کو ان جیسے لوگوں کی میزبانی کا موقع مل رہا ہے. اب یہ تینوں حضرات بھوک سے شدید نڈھال ہو چکے تھے, یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کتنا صبر کیا ہوگا, اتنی شدید بھوک. تو ان صحابی نے کیا کیا ہے, یہ نہیں کہ بھائی ہم ہوتے بھائی یہاں سے یہ لے آؤ, یہاں سے یہ, کوئی ہمارے یہاں بھوکا مہمان آ جائے آپ ادھر سے 3 برگر اٹھا کے لے آ. وہ ایسے وہ چانپوں کا آرڈر دیا ہوا ہے میں نے, وہ چانپیں ہیں نا وہاں سے چانپیں لے آ, تو ایسا کر نلی نہاری لیا, مکھن کا تڑکا ضرور لگوا دینا اس میں, پورا ایٹم بم بنا کے نا ٹھیک ہے. کام کیا ہے ان کے, کام کیا تھے, گھوڑوں پہ سوار جنگ لڑ رہے ہیں, دن میں بھی, راتوں کو پوری رات تہجد پڑھ رہے ہیں. اتنی ٹف ان کی زندگی, محنت مزدوری, ان کو تو بہت کچھ چاہیے تھا نا. اور ہمارا کام کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ایک صاحب سے میں نے پوچھا آج کل کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے کمال. میں نے کہا آج کل کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے کمال کر رہا ہوں. میں نے کہا کہہ رہے جو کچھ نہیں کر رہا وہ کیا کر رہا ہے, کمال کر رہا ہے. وہ جاب کر رہا ہوگا زیادہ سے زیادہ, وہاں جائے گا تھوڑا سا کمپیوٹر میں انگلیوں کو ٹھش پش کر کے آ جائے گا وہاں پہ, اور 2-4 اس طرح کی ہلکی پھلکے. اور ورک کسے کہتے ہیں, ہارڈ ورکنگ. ہارڈ ورکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں 1 گھنٹہ صدر پہنچے جا کنگ آپ نے کیا. ابے تو نے ہلا ہے نہیں, تو بیٹھا بیٹھا اسٹیئرنگ, دماغ تو تیرا تھک رہا ہے, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے ڈرائیونگ زیادہ کرنے سے. ویسے تو بیٹھا ہوا ہے زیادہ زیادہ. آج کل تو گاڑیاں بھی آٹومیٹک آ گئی ہیں, پہلے تھوڑا سا گیئر ویئر چینج کرنے میں مسل تھوڑے سے ہل جاتے تھے نا ادھر ادھر کے, وہ بھی نہیں ہو رہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار مجھے کچھ زکوٰۃ کے پیسے چاہیے. میں نے کہا کیا ہو گیا, کہہ رہے ہیں یار میری گاڑی آٹومیٹک ہے, میرے پاؤں تھک جاتے ہیں, میں مینول گاڑی لینا چاہتا ہوں. میں نے کہا اس کو دیکھو, وہ تھک جاتا ہوں نا بار بار, کہہ رہے ہیں وہ کلچ دبا دبا کے نا میری یہ مسل جو ہے نا ان میں پین شروع ہو گیا ہے, تو کچھ میری مدد ہو جائے. تو میں نے کیا کہوں گا اس کو, آپ خود سوچو. تو پین ہو رہا ہے نا کلچ دبا دبا کے, ٹھیک ہے آسائشیں اللہ نے دی ہیں, فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن یہ کوئی اتنی بڑی ٹینشن والے کام نہیں ہے کہ جس سے آپ کے لیے صبح شام چانپے کھاؤ, اب بریانیاں پھوڑو بیٹھ کے, اور یہ کرو اور وہ کرو, اتنے پراٹھے پھوڑو, یہ نہیں ہوتا. تو صحابہ کے کام بہت زیادہ, اور خوراک کیا دیکھیں, کبھی دودھ سے پیٹ بھر رہے ہیں, یہ ہلکی خوراک بولو نہیں ہے. یہ جو دودھ سے پیٹ بھر رہے تھے نا, یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ دودھ ان کی رگوں کو تر کر رہا ہے, ان کی جو جس چیز کی باڈی میں کمی ہوئی ہے اس کمی کو پورا کر رہا ہے. یہ فیٹ نہیں پیدا ہونے دے رہا. ملائی کھانے سے انسان موٹا ہوتا ہے, دودھ پینے سے موٹا نہیں ہوتا. یہ کولیسٹرول نہیں پیدا ہونے دے رہا. اور کبھی کھجور سے پیٹ بھر رہے ہیں. تو وہ جو میزبان تھے مجھے خوش ہوئے, تو اتنی شدید بھوک میں تینوں حضرات, تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا, اپنے درختوں سے تازہ کھجوریں توڑ کر تینوں مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. اب ہم شدید بھوک میں کسی کے گھر جائیں اور ہمارے سامنے کھجوروں کا برتن لا کے رکھ دیں, ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا کہ رمضان میں افطاری کروا رہا ہے کیا تو ہم کو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری صحتیں برباد کیوں ہو رہی ہیں. جو اصل خوراکیں تھیں اس کو ہم نے خوراک سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ورنہ یہ اب ایسے بتا رہے تھے 2 کھجور ناشتے میں نا, آئرن کی کمی کے لیے حکیم بتا رہے ہوتے ہیں, 2 کھجور ناشتے میں, زیتون کا 1 چمچ سوتے ہوئے, 11 بادام صبح, 3 بادام عصر کے بعد. میں ایک گاؤں میں گیا, ہم دورہ سرف کرنے جاتے تھے نا چمن میں, تو وہاں ایک گاؤں تھا, پرانا واقعہ ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ, ان کے ہاں خشک میوہ بہت ہوتا ہے, تو وہ اخروٹ کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی, بادام کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی, پوری پلیٹ کھا جاتے تھے بیٹھے بیٹھے. اور یہ جو بادام ہوتے ہیں نا پوری پلیٹ کھا جاتے تھے. میں کہتا تھا ہمیں تو بتایا گیا 11 بادام چھیل کے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کی صحتیں کیسی ہوتی تھیں, زبردست. وجہ اس کی ہے کہ بھائی وہی کھا لی, بس یہی کھا لیا, آج بادام ہی کھا لیے بس بہت ہو گیا, اور پھر محنت بہت کرتے تھے. تو ہمارے یہاں وہ 11 بادام بھی کم وقت جو کھائے گا نا, 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد 11 بادام کھائے گا, وہ 11 پراٹھوں میں غائب ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار ہم نے جانا کہاں ہے, سارے کھانچے تو بھر گئے ہیں, ہم کدھر جا کے فٹ ہوں. وہ سوچتے ہی رہتے اندر جا کے یار وٹامن ای کی کمی کے لیے اس نے بادام کھایا ہے, تو یہ
کھپے کہاں جا کے ہم فٹ کہاں جا کے ہوں, ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ جا کے. پھر اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں نے کہا دودھ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر نے جو کہا ہے نا دودھ بہت ضروری ہے, وہ 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد نہیں کہا اس نے, سمجھ رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کھجوروں کی اپنی تر کھجوریں لا کے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی شدید بھوک تھی آپ کو, آپ نے, اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں شدید بھوک میں تازہ کھجوریں بڑا مزہ کرتی ہیں, اتنا مزہ آتا ہے نا, کیونکہ ایک دم انرجی آتی ہے اس میں, جو ہے وہ نشاستہ بھی ہے نا کھجور میں, تو ایک دم طاقت آتی ہے باڈی کے اندر. تو صحابہ کرام نے وہ کھجوریں, تینوں حضرات نے وہ کھجوریں کھائی ہیں. پھر انہوں نے اپنے کنویں کا ٹھنڈا پانی پیش کیا. حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پیو, تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کھانا اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ پانی بھی جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے, اس کو بھی نہیں ملتی. لیکن نبی کی سیرت سے ملتا ہے کہ جب آپ نے پیٹ بھرنا اس زمانے کے لحاظ سے جو 1/3 پیٹ جس کو کہتے تھے, تو اس کے بعد آپ نے پانی بھی پیا ہے, کیونکہ پانی کا مزہ ہی کھانے کے بعد آتا ہے, یہ بھی نیچرل ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی پینا خلاف سنت ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کھانے کے بعد پانی پینا نیچرل ہے, انسان کی فطرت ہے, اس کا دل چاہتا ہے پانی پینے کا, اور مزہ ہی اس وقت آتا ہے. اور قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے. ایک تو یہ حدیث سے آپ نے کھایا, کھجوریں کھائیں اور سیر ہو کے پھر پانی پیا آپ نے, اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کی, اور پھر آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, تم سے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. ہم بریانیاں پھوڑ رہے ہیں, برگر کھا رہے ہیں, چانپیں کھا رہے ہیں, اور کلیجی کھا رہے ہیں, اور جناب آج کوفتے کھا رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے سوال نہیں ہوگا. اور صرف اتنی شدید بھوک میں چند کھجوریں کھائی ہیں, آپ نے فرمایا یہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال. تو نعمت کی قدر بھی جب ہوتی ہے, جب شدید بھوک کے بعد آدمی چند نوالے کھاتا ہے نا, پھر پتہ چلتا ہے یہ رزق کتنی بڑی نعمت ہے. آج ہم بھوک لگنے ہی نہیں دیتے, لگنے سے پہلے ہی پھوڑ دیتے ہیں بیٹھ کے, تو نعمت کا نعمت ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا. جیسے افطار کے وقت نبی جو دعا پڑھتے تھے, شدید بھوک پیاس میں جب روزہ کھولتے تھے اور پانی پیتے تھے, ایسا ہوتا ہے نا کتنا مزہ آتا ہے نا, ایک دم جسم میں انرجی آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ذہب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں, جو خشک ہوئی تھی نا پوری باڈی, اس میں سب میں ایسا بلڈ دوڑنا شروع ہو گیا, تر ہو گئی وہ. وثبت الاجر انشاءاللہ, اور آخرت میں اجر بھی ثابت ہو گیا. ہر طرح سے مزے ہی مزے ہیں بھائی افطاری میں, کھانے کا بھی مزہ, رگیں بھی تر ہو گئیں, اور آخرت میں اللہ نے روزے کا اجر بھی انشاءاللہ لکھ لیا. تو بات بات پہ شکر ادا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائیں اور سیر ہوئے اور پانی پیا, اور کیا فرمایا, ذهب, آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, جس قیامت قائم ہوگی تو ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں, یا تو یہ آیت پڑھی یا آپ نے خود فرمایا کہ ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن. تو یہ جو کھانے کے بعد پانی ہے نا, یہ نیچرل, انسان کا دل چاہتا ہے, مزہ ہی جب آتا ہے کھانے کے بعد. یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. ایک تو یہ حدیث میں نے پیش کی, یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں, یہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. دوسرا قرآن میں کہتا ہے کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. تو سمجھو یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں, بظاہر ایسا لگ رہا ہے. اور کھانے کے بعد کی جو دعا ہے نا, وہ ہے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. من المسلمین لوگ پڑھتے ہیں لیکن جو الفاظ ہیں مسلمین کے ہیں, ویسے من المسلمین بھی ٹھیک ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں فرمانبردار بنایا کہ آج ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو کھلانے کے ساتھ کس کا ہے, تو یہ کھانے کی دعا, پینے کی نہیں ہے, لیکن اس میں پینے کا بھی شکر ادا کیا جا رہا ہے. اس سے مطلب کہ کھانا پینا دونوں, بولو بھائی, ساتھ ساتھ, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. وہ مجھے وہ ان کا پرینک یاد آ رہا ہے, ایک لڑکوں نے پرینک بنایا ہے میرے, ہر چیز کو الٹا کیا ہوا ہے انہوں نے, تو ہر ایک کی نقل اتاری ہے نا. اس میں نقل اتارتے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سارا دنیا الٹی ہو جائے تو کیسے نظام چلے گا. تو اس میں یہ دکھایا ہے کہ ماں باپ, ایک بچہ کتاب پڑھ رہا ہے تو ماں باپ کہہ رہے ہیں ہر وقت کتابیں پڑھتے رہتے ہو, کبھی لیپ ٹاپ لے کے بھی بیٹھ جایا کرو, کبھی موبائل بھی دیکھ لیا کرو, یعنی الٹی کہانی چل رہی ہے. تو ہر چیز کو الٹا کر کے دکھایا کہ اگر دنیا الٹی ہو جائے تو کیا ہوگا, پولیس والے سمجھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اس طرح کا نا ساری چیزیں بڑا دلچسپ بنایا. تو میرے بارے میں بھی انہوں نے کچھ مذاق کیا, تو میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں شادی بالکل بھی نہیں کرو,
اور اگر کرنی ہے تو 40 سال میں کرو جب صحیح سے بڈھے ہو جاؤ. مجھے بڑا اچھا لگا وہ نا کہ بالکل الٹا کر کے. تو اگر میں آپ کی باتوں میں آ گیا نا تو میں یہی بیان کروں گا, بھائی بالکل نہیں کرو. کیا ضرورت ہے بکھیڑوں میں پڑھنے کی؟ کرنی بھی ہے تو 40 سال میں جب میچور ہو جاؤ اور بالکل اب مرنے کے قریب ہو جاؤ تو پھر کر لو. اور عام طور پہ بہت سے لوگ یہ باتیں کر بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو چونکہ میرے اسٹائل میں عجیب سی اس لیے لگ رہی ہے کہ یار یہ کبھی ایسی باتیں کرتا نہیں ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا, میں نے ان کو بلا کے پھر ان کا تھوڑا سا ان کو بتایا کہ مجھے بڑا اچھا اسٹائل لگا آپ کا. خیر وہ ہیں بھی دیندار نا, تھوڑے سے اچھے, یعنی کوئی بے حیائی نہیں ہوتی ان کے جو وہ اس طرح کے وہ کرتے ہیں. خیر تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے, میں بتا رہا تھا کہ دیکھو دودھ پینا سمجھ میں آ گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو فطری چیزیں ہیں, نیچر ہے, وہ چینج نہیں ہوتی. اب بچوں کو بچوں جیسا ماحول چاہیے, اور بڑوں کو آج بھی کھجور بھی چاہیے, دودھ بھی چاہیے, اناج بھی چاہیے. برگر بیڑا غرق کر دے گا اس اناج کا. جس کنڈیشن میں, جس فارم میں اللہ نے دیا ہے نا, اسی فارم میں کھانا پڑے گا آپ کو. تو آپ دودھ اگر چاہتے ہو نا فائدہ اٹھاؤ تو تازہ دودھ پیو, لیکن اس ٹینشن میں لوگ پڑتے اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے بھینس پالنی پڑتی ہے, یا بکری پالنی پڑتی ہے, یا اونٹنی پالنی پڑتی ہے, یا گائے پالنی پڑتی ہے. تو پال لو, کیا جا رہا ہے بھائی, صحت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اتنا پیسہ تم نے بحریہ ٹاؤن میں لگا دیا پلاٹ لینے کے چکر میں. یار ایک چھوٹا سا کچا پلاٹ لیتے, ایک بندے کو اجرت پہ بھینس دے کے رکھتے کہ یار یہ ہمارے گھر کا تازہ دودھ بھینس سے آئے گا, جو بچے گا وہ بیچ دیں گے اور تیری اجرت بھی یہیں سے نکلے گی, جو بکے گا اسی سے تیری تنخواہ, یہ گوبر شوبر تو نے صاف کرنا ہے. تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ لیکن اصل بات یہ کہ صحت کی فکر نہیں ہے, دل اٹکا ہوا ہے اس سریے میں جو آپ کے مکان میں ڈالا جائے گا. جو ہڈیوں میں سریا ڈالنا, جو دودھ جو ہے نا آپ کی ہڈیوں میں سریا پیدا کرتا ہے, وہ بالکل غافل ہو گئے ہیں اس سے. وہ سمجھ رہے ہم جیسے ہیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گے. وہ جب بحریہ ٹاؤن میں آپ کا گھر تیار ہوگا نا, آپ کی ہڈیوں میں ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہوں گی اس وقت. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہہ رہے یار پتا اچھا بھلا تھا, میں پتہ نہیں اب سردے سے اٹھتا ہوں تو 2-3 ٹک کی آوازیں آتی ہیں. کہہ رہے پہلے تو میں ان کا یہ نہیں کوئی کہنا چاہ رہے تھے, پہلے میں سمجھا دائیں بائیں سے کہیں سے آ رہی ہیں, تو پتہ چلا کہ اپنے گھٹنے سے آ رہی ہیں یہ. تو میں نے کہا بس اب ایک گھٹنے سے آئی ہیں, اب اس کو صحیح کرنے میں لگو گے تو تھوڑے دنوں میں دوسرے گھٹنے سے بھی ٹک کی آواز آنا شروع, اور پھر کمر سے بھی ٹکا ٹک کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. پھر میں نے کہا چیئر لا کے بیٹھ جاؤ گے تھوڑے دنوں میں یہاں پہ. تو وہی ہے, صحتوں کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑی ہوئی ہے, پھوڑتے جا رہے ہیں.